اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے تعارفی پروگرام میں ہم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے، اور تعارفی پروگرام تھا، اسی سے آگے ہم اگلا سلسلہ کرتے ہیں کہ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ آپ کا جو تھا چاروں سلسلہ طریقت سے اس کی اپنے خلافت اور اجازت لی تھی، جس میں چاروں بڑے جو سلسلہ طریقت ہے، جس میں سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ اور نقشبندیہ تھے۔ اور اس کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کا تسلسل بھی بیان کروں گا۔ دوسرا، آپ کا حسب جو نسب تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی رہ گئی تھی، والدین کا تعارف ہوا تھا، لہذا اس سلسلے میں تعارف کرتا چلوں کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے 29ویں واسطے سے جا ملتا ہے۔ اسی اس سے نسبت سے آپ قریشی، شیخ قریشی، یعنی شیخ سے مراد کیونکہ آپ کا سارا خاندان انتہائی جید بزرگ اور جو تھے اولیاء اللہ کا تھا، اس لیے ان کو شیخ کا لقب اس حوالے سے ملا۔ یہ اور جو فاروقی کہلائے، ساتھ قریشی اور فاروقی بھی کہلائے۔ اس کی وجہ سے میں اور ایک توجیہ کرتا چلوں کہ لوگ شیخ کو شیخ سے نہ تشبیہ دے دیں، کیونکہ آج کل عام لوگ جو کاسٹ ہے وہ ایک شیخ چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے سے بہت سارے ان کے وہ ہیں، سلسلے ہیں، جس طرح بھی وہ ہوئے یا مسلمان یا ان کے رابطے ہیں، تو لہذا یہ وہ شیخ نہیں ہے، یہ شیخ ادب کا لفظ ہے، یا مرشد کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ نسب کا بات ہو گئی، اس کی پوری ڈیٹیل ہے آپ کا لکھی ہوئی کہ یہ آپ 29ویں واسطے سے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی رہ گئی بات کہ آپ، جیسے میں نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد شیخ قریشی کہلاتے تھے اسی نسبت سے۔ تو جہاں وہ سرہند کا تعلق ہے، سرہند میں آپ کے آباء و اجداد جب ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے سرہند میں ہی سکونت اختیار کی، اور سرہند میں وہ گنبد بھی موجود ہے جہاں آپ نے حضرت مجدد الف ثانی نے نور عظیم کا مشاہدہ کیا تھا، اور اسی کے نیچے آپ کی قبر بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح حوالوں کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کا جو خلافت ہے وہ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ سہروردیہ سلسلے سے، تو سہروردیہ سلسلے میں آپ کو جو خلافت ملی، شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی، اور جن کو جو تھے مخدوم شیخ حسین خارزمی کے خلیفہ تھے، خلیفہ اکبر تھے۔ اسی طرح آپ کو جو اپنا سلسلہ چشتیہ کے اندر جو خلافت ملی وہ اپنے والد عبد الاحد سے ملی، جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ جو تھے اس وقت اپنا مخدوم شیخ رکن الدین کے اجل خلیفاؤں میں سے تھے وہ۔ اور اسی طرح جو آپ کو سلسلہ قادریہ میں خلافت و اجازت ملی وہ شاہ رکن الدین کے سلسلے سے ملی، جو شاہ کمال کے خلیفہ اکبر تھے۔ اسی طرح آپ نے جس طرح ذکر ہوا کہ چوتھا سلسلہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے، اس کا تعلق آپ نے جو بیعت کی اور خلافت اور اجازت لی وہ حضرت خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لی، جن کا مزار دہلی میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ آئے وہاں سے، اب خواجہ صاحب سے اجازت لے کے، خواجہ باقی باللہ سے آ کے، تو آپ نے باقاعدہ جو وہ مراقبے کا وہ تھا سلسلہ شروع کیا، اور اسی طرح اسی روایت سے ان میں درج ہے کہ ایک دفعہ آپ مراقبہ کر رہے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، تو اسی اثناء میں شاہ کمال کیتلی اور شاہ جو تھے آپ کے دوسرے اپنا شاہ سکندر کیتلی دونوں تشریف لائے، اور انہوں نے آپ کے مراقبے کے دوران ہی آپ کے کندھے کے اوپر وہ جو اپنا خرقہ تھا خلافت کا وہ رکھ دیا۔ مراقبے سے فارغ ہو کے آپ نے اس خرقے کو پہنا، اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ جب میں نکلا نہ باہر نہ آئے
اس سے اپنے گھر سے خرقہ بدل کے اس کو پہن کے، تو آپ کہتے تھے کہ مجھے میری ایک بڑی عجیب سی کیفیت تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی خاص ہستی کا خرقہ سلسلے سے پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات سے آپ کے ظاہر و باطن کو انتہائی منور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فیض چل رہا ہوتا ہے نا پیچھے سے تمام اس کی نسبتوں کا، وہ اس تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ بڑی یعنی اس میں جو طریقت کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے۔ بات یہی سے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ آپ نے جو تھا، آپ کا سب سے بڑا مجدد کا لفظ ہی اس لیے دیا گیا کہ جو دین کے اندر، دین اسلام کے اندر اس وقت کے علماء صرف ہندوستان میں ہی نہیں، بر صغیر ہندوستان میں، بلکہ پورے دنیا کے اندر جو علماء تھے وہ مختلف مسائل میں ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے تھے، اور اپنی اپنی علمی قابلیت اور جس طرح بھی وہ کر کے ایک دوسرے کے خلاف یعنی فزیکلی یعنی ہاتھم پائی کرتے تھے جب کسی جگہ وہ اکٹھے ہوتے تھے یا کسی بات پر اختلاف ہوتا تھا، اور جو ایک عالم جو وہ کوئی دیتا تھا اس کا وہ فتویٰ یا کوئی وہ، تو دوسرا عالم اسی چیز کو وہ جائز قرار دے دیتا تھا۔ یعنی لادینی کی انتہا ہو گئی تھی، لوگوں کے اندر حرص و ہوس، علماء کے اندر جن کا ذکر آ رہا ہے، پھر اسی طرح عوام پہ بھی اثر جاتا ہے کہ اتنا وہ تھا کہ وہ پیسے، اقتدار اور ہوس، وہ امراء سے تعلق یا بادشاہوں کے درباروں سے تعلق کی خاطر وہ ان کی مرضی کے وہ جو دیے جاتے تھے فتوے، اور اس حد تک کہ انہوں نے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ تعظیمی سجدے کا حکم دیا، اور یہ حوالہ دیا کہ سابقہ اقوام جو تھی بنی اسرائیل یا دوسرے، ان کے جو وہ تھے نا وہ بادشاہ یا ان کے جو وہ بعد میں جو تھے وہ اپنے ان کے جو درباری یا جو ان کے وہ ہوتے تھے جو وہ حاضرین، ان کو سجدے کا حکم تھا، یعنی وہ سجدہ کرتے تھے، تعظیمی چاہے کہا جائے۔ لیکن آپ نے اسی کے خلاف تمام جو بھی دین شریعہ کے جو نظام تھا اس کو نئے سرے سے بالکل اس کی وہ کر کے اور خالص حقیقی شریعت کو لے کے آئے۔ اسی لیے آپ کو مجدد کا لفظ بھی دیا گیا کہ آپ نے 100,000 سال بعد اس دین کی جو شکل بگڑ چکا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے بارے میں میرے پاس 2 کتاب ہیں جو ہمارے ایک پروفیسر محمد مسعود صاحب جو انتہائی محترم ہستی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اپنے جو تھی انہوں نے لکھی مجدد الافسانی، اس میں وہ اپنی اقتباس میں لکھتے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو سننے کے قابل ہے۔ اسی طرح رشید گنگوئی صاحب مولانا جو تھے انہوں نے بھی اپنے اس میں اسی طرح کے الفاظ دہرائے۔ لکھتے ہیں حضرت مجدد الافسانی نے ان حالات کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے تصوف کی اصلاح کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شریعت کے لیے ایک ظاہر صورت ہے اور ایک باطن حقیقت۔ ظاہر کے بیان کرنے کے لیے ذمہ دار علماء اور علماء ظاہر ہیں، اور باطن کا تعلق صوفیہ اکرام سے ہے۔ شریعت کی صورت کا انتہائی عروج ممکنات کی حد تک ہے، اس کے بعد اگر وجوب کے ساتھ درجاتی وابستگی ہو تو صورت باطنی کی حقیقت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ترقی واقع ہوگی تو صورت اور حقیقت دونوں میں ودا ہو جائے گا۔ جہاں تک عارف کا تعلق ہے، جو ایک منزل ہے ولی کی، عارف کا تعلق ہے، اسے عالم کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں، وہ خود اپنا در مقصود ہے۔ اس مقام میں عارف اپنے آپ کو دائرہ شریعت سے باہر پاتا ہے، لیکن محفوظ ہوتا ہے اور شرع کی دقیق باتوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ وہ دولت ہے جس کے سے بہت کم لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو میں نے بات کی تھی کہ یہ ان کا ایک بہت ان کا تعارف تھا جو ان کا کرایا گیا اس میں، اور اسی طرح مولانا رشید گنگوئی لکھتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا اسلام میں کامیاب ہے، یعنی مجدد کے الافسانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا اسلام نے کامیاب ہے، جس نے عین اس وقت اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا جب چاروں طرف طوفانی ہوائیں اس کے خلاف چل رہی تھیں، جس کی آواز سرہند سے اٹھی اور پورے ملک میں پھیلی اور چلتی ہوئی تمام ممالک اسلام تک پہنچ گئی۔
جس کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں، آج میں اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں۔ المختصر حضرت مجدد الافسانی آئے تو اسلام کے خزاں رسیدہ چمن میں بہار آ گئی، اور رسول دین کے وہ پھول جو مرجھا گئے تھے پھر شگفتہ اور شاداب ہو گئے، جن کی مہک سے فضائے عالم پھر معطر ہوگی۔ اب وہ ڈاکٹر مسعود صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مجدد الافسانی میں، آج مساجد میں اذانیں دی جا رہی ہیں اور مدارس سے کالا کالا رسول اللہ کی دل نواز صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور خانقاہوں میں جو ذکر و فکر ہو رہا ہے اور قلب و روح کی گہرائیوں سے جو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یا لا الہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، ان سب کی گردانوں پر حضرت مجدد کا بار منت ہے۔ اگر حضرت مجدد الافسانی اس الحاد و ارتداد اکبری دور میں اس کے خلاف جہاد نہ فرماتے اور وہ عظیم تجدید کا کارنامہ سر انجام نہ دیتے تو آج نہ مساجد میں اذانیں ہوتی اور نہ مدارس دینیہ میں قرآن و حدیث اور فقہ کا درس ہی ہوتا، اور نہ خانقاہوں میں سالکین و ذاکرین اللہ کے روح افزا ذکر سے زمزمے مزین کرتے۔ تو یہ ایک ایسا تعارف ہے کہ جس سے ضروری تھا آج کے پروگرام میں کہ میں اس کو کروں، اور انشاءاللہ اس کے بعد مزید جو آپ نے کارہائے جو انجام دیے ہیں دین کے لیے بعد میں، جن کا ذکر آگے انشاءاللہ کریں گے اگلی اس میں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو۔ اللہ حافظ۔